اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وهدى للعالمین صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ آل عمران چوتھا پارہ 95 آیتیں ہو گئی۔ رب کریم نے فرمایا کہ یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ یہ تھا اور یہ تھا، یہ اہل کتاب غلط کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے سچ فرمایا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ یہ تینوں گروہ ملت ابراہیمی کے پیروکار نہیں ہیں۔ وہ لوگ تھے جو اس وقت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، اور یہ نبی اور اس کی امت یہ ابراہیمی ہے۔ کیوں کہ وہ تمام باطل سے جدا تھے اور مشرک نہ تھے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور وہ شرک سے بچنے والے۔ یہ اہل کتاب اللہ کو بھی مانتے ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بھی بنے میں کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا۔ ارے کا ہے نعرہ، آج بھی دیکھیں کتنے لوگ بس صرف یہ نعرہ لگا رکھا ہے۔ بھائی اختلاف سیکھو، اختلاف کس طرح کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آنے والے آپ ذرا دین کو سیکھیں، بیان کرنا سیکھیں۔ آپ ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا کریں، یہ مت کہیں کہ جس پر میں ہوں میرا شیخ ہے بس ہم ہیں باقی۔ ایسے ایسے بچے بیٹھے میں نیٹ پر وہ سوشل میڈیا پر وہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کو میں کہتا ہوں کہ نہ قاعدوں کا پتہ ہے، بس اتنا شیخ نے سکھایا کہ میں جنتی ہوں اور میرے پیروکار باقی سب کے۔ استغفر اللہ، اتنا شعور نہیں کہ ہم مسلمانوں کا کس قدر جو ہے نا اس وقت جو ہے نا ان کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا آج بیت اللہ کے متعلق دیکھیں کہ بے شک یہ آیت مقدسہ جو ہے اس کے شان نزول یہ ہے کہ یہود نے کہا تھا کہ ہمارا قبلہ یعنی بیت المقدس جو ہے یہ آپ کے بیت اللہ سے افضل ہے، کہ تم لوگ اس کے طرف منہ کر کے، کیونکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف فرما ہوئے تو وہاں بھی 17 مہینے تک وہاں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ پھر حضور کی یہ خواہش تھی کہ نہیں میرا بیت اللہ جو نہیں ہمارا قبلہ ہو۔ رب کریم نے فرمایا کہ اے محبوب آپ آسمان کی طرف اس سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں حکم ہو کہ ہم ادھر نہ پائیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب اسی کو قبلہ بنائیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ پھر اتنے میں حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یاد رکھیے ہم نہ کعبے کو سجدے کرتے ہیں نہ بیت المقدس کو کسی نے سجدے کیے، ہم سجدے اللہ کے لیے کرتے ہیں، صرف اس سمت پر اتحاد اتفاق کے لیے بس۔ یہ یاد رکھیے اللہ کے حکم بجاوری۔ اگر جنہوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی، یہ یہودیوں کا اعتراض تھا اگر وہ صحیح تھا تو اب ادھر کیوں پڑھ رہے ہو، اگر یہ صحیح ہے تو ان لوگوں کا کیا ہوا جنہوں نے ادھر نماز پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا جدھر بھی پڑھی۔ اب جہاں کسی کے قبلے کا پتہ ہی نہ ہو، جنگل بیابان میں رب کا حکم کیا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی چہرہ کرو گے اللہ کی رحمت رضا کے لیے نماز پڑھو گے وہیں اللہ کی رحمتیں موجود ہیں، اللہ کی رضا کو اسی سے پاؤ۔ کسی نے جنگل بیابان میں 4 رکعتیں پڑھی، پہلے نیت کر لی اس طرح منہ کیا ہوتا، پھر 1 رکعت کے بعد یار یہ غلط ہے اس طرح ہے، پھر اس طرح منہ کیا، دوسری رکعت کے بعد کہا یہ بھی غلط ہے اس طرح ہے، یہ ادھر ہی پڑھ لیا، پھر تیسری رکعت کے بعد کہا یہ بھی غلط ہے، ادھر رکعت پڑھی، چاروں سمت اس نے 4 رکعت پڑھی۔ کوئی مولوی آپ کو نہیں بولا کہ اس کی نماز بات ہو، بالکل صحیح نماز ہے۔ تو اگر قبلے کے اس سے نماز ہوتی تو نماز نہیں ہونی چاہیے نا، لیکن دیکھیں یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے حتی الامکان کوشش کی کہ ادھر ہے ادھر ہے، جدھر بھی قبلہ
آپ کے یہاں پہ کوئی نہیں بتانے والا، آپ جس سمت میں منہ کرو گے نماز تیری قبول ہے، کیونکہ ایک اتحاد کا دین اسلام، اتحاد کا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ آگے آ رہا ہے 103 نمبر آیت پر آیا ہے اسی لیے۔ تو یہودیوں نے یہ دعویٰ کر ڈالا اور کعبہ سے وہ پرانا ہے، ان کے رد میں یہ آیت کریمہ اتری کہ بیت اللہ جو ہے یہ پرانا ہے۔ اول بیت میں قرآن نے رد کر دیا کہ سب سے پہلا بیت کہتے ہیں کمرے کو، اب ہم گھر کو بھی کہتے ہیں، ویسے گھر کو دار کہتے ہیں، بیت ہاں بیت کا معنی ہے رات گزارنا۔ سورہ فرقان میں آیت نمبر 64 میں والذین یبیتون لربہم، راتیں گزارتے ہیں، باتا رات گزاری، بیت کمرے میں انسان رات گزارتے ہیں، لیکن اس کا اطلاق گھر پر بھی ہوتا ہے، اور دار گھر اس میں انسان گھومتا رہتا ہے، دار یدور۔ تو سب سے پہلا وہی کمرہ ہے بیت اللہ شریف جو تعمیر ہوا اللہ کے حکم سے۔ اس میں تفسیروں میں لکھی بڑی تفصیلی بات ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام ہے، بولے یہاں پہ گھر تعمیر کرو، اس کا طواف کرو، اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ اس کو مٹی کو لے جائے، یہ وہاں پہ کھدائی کر رہا تھا یہاں تک کہ پانی تک پہنچ گیا، پھر وہاں اس کی تعمیر کی، پھر بیت اللہ 6-7 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی، نوح علیہ السلام نے تعمیر کی، پھر اس وقت طوفان نوح میں جو ہے نا اٹھا لیا گیا، پھر ابراہیم خلیل اللہ دنیا میں، پھر اللہ کا حکم آیا جب اس نے اپنا بیٹا اس جنگل بیابان میں چھوڑا، اور اللہ کا حکم آیا ابراہیم خلیل اللہ رہے بیٹے اللہ کا ایک حکم ہے یہاں پہ میرا گھر تعمیر کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، پھر پیارے عقائد و جہان نے بھی بیت اللہ کے تعارف، جب اس عقائد و جہان کی عمر انور 35 سال تھی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگ نئے نئے اسلام میں داخل نہ ہوتے تو میں خانہ کعبہ کو منہدم کر کے شہید کر کے اس کو جو ہے نا ایسے تعمیر کرتا جیسے میرے جد انور نے، جیسے اس کی اصل آبادی تھی، کیونکہ اس وقت میں قریشوں کے پاس رقم تھوڑی کم تھی تو پورا وہ بیت اللہ کی تعمیر نہیں ہو سکی، تھوڑی سی ادھوری جگہ رہ گئی، اور وہ جگہ باہر رہ گئی تھی، خطیب باہر رہ گیا تھا، تو پھر عبداللہ ابن زبیر نے ویسی تعمیر کری جیسے حضور علیہ السلام نے چاہا، اور پھر اس میں جو ہے تقریباً 72 ہجری میں، اس کے بعد 73 ہجری میں حجاج بن یوسف نے حملہ کیا، پھر بیت اللہ شریف کو بڑا نقصان دیا، عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا، اور پھر ان کے حکم سے پھر بولے اس کو منہدم کرو، پھر دوبارہ ہی انہوں نے اسی طرح جیسے ہے تعمیر کی۔ پھر ہارون رشید بادشاہ نے کہا کہ جب وہ خلیفہ بن گئے میں ابھی دوبارہ اسی طرح کر دوں۔ امام مالک رضی اللہ عنہ کہا کہ بیت اللہ شریف کی بے حرمتی ہوتی رہے گی، یہ لوگوں کا پھر یہی چلتا رہے گا، کوئی ادھر بنا ہے کوئی ادھر بنا ہے، اس کی عظمت کو جو ہے نا وہ ختم ہے، تو ایسے نہ کرو۔ تو دنیا میں ایسے ہوتا رہتا ہے۔ خیال ہے کہ فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے جو آسمان میں ہے، بالکل اس کے مقابل کعبہ شریف ہے، بالکل سیم۔ ان آیات میں کعبہ معظمہ کی بہت ساری خصوصیات اللہ کریم نے فرمایا۔ سب سے پہلے خصوصیت اول بیت، پہلے عبادت گاہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی۔ نمبر 2، تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، کیا ادعاء للناس للذی ببکۃ، بیت المقدس مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا قبلہ تھا اور خانہ کعبہ عام ہے۔ نمبر 3، مکہ معظمہ میں یہ واقعہ ہے کہ فرمایا للذی ببکۃ، بکہ مکہ، ٹھیک ہے نا، ہجوم وہ کہتے ہیں، بڑا ہجوم ہوتا ہے، دوسرے بھی بہت سارے معنی ہیں، جہاں ایک نیکی کا ثواب، پھر کیا فرمایا برکت والا ہے۔ ایک نماز کتنے نمازوں کے برابر ہے؟ نمبر 4، ہمیشہ سے حج صرف اس کا ہوا، بیت اللہ شریف ہی کا حج ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا۔ تو پہلا گھر جو بنایا گیا اور رکھا گیا، بنایا گیا لوگوں کے لیے، وہ جو مکہ میں برکت والا، وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ،
اور سارے جہاں کا رہنما ہوں۔ اس میں بہت سی متبرک چیزیں ہیں، مقام ابراہیم، صفا، مروہ، حجر اسود، رکن یمانی، عرفات، منا وغیرہ ساری مخلوق کے لیے کیا ہے؟ امن کی جگہ ہے۔ فی آیات بینات، ان میں روشن نشانیاں ہیں، اور اس میں مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر جس پر ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، سے معلوم ہوا کہ جس پتھر سے پیغمبر کے پاؤں اگر چھو لے، جس مکان کو اللہ والے چھو لے، علامہ تفسیر مظہری کے مصنف فرماتے ہیں کہ جس مکان پر اللہ والے بیٹھ جاتے ہیں تا قیامت وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے، وہاں برکتیں برستی رہتی ہیں، ان کے مزارات پر انوار برستے ہیں۔ آج لوگ وہاں جا کے کتنے خرافات کرتے ہیں، ان کے پتہ نہیں کیا کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو وہاں پہ، کوئی ڈھول مچا رہا ہے تو کوئی ناچ رہا ہے تو کوئی کیا کر رہا ہے، اور وہاں کے جو مولوی وہ بھی بالکل وہ کہتے ہیں مجھے تو تنخواہ مل رہی ہے۔ ایک اللہ والے کی ضرورت ہے بس، جس کے دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ میں یمن میں 2001-2 میں وہاں تھا تو حود علیہ السلام کے مزار پہ ہم جاتے تھے سال میں 2 مرتبہ، محرم میں حود علیہ السلام کے مزار پہ وادی احقاف میں ہے، تو وہاں انہوں نے بڑی آبادی کی ہے، شعبان کے پہلے 10 دن ہے اور محرم کے غالباً 8 دن ہے، تو اس پہ پورے عرب کے لوگ آ جاتے، مصر اور یمن اور شام اور عراق اور ایران وغیرہ جمع ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں، وہ بستی بھر جاتی ہے، خالی بستی بنائی ہوئی، ہر کوئی اپنا گھر بنا لے، کہتے چلے یہاں پہ آ کے وہ اللہ مسجدیں بھی ہیں ماشاءاللہ، حود علیہ السلام کے مزار کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ وہ جو پتھر پھٹ گیا تھا قوم اس کے پیچھے بڑی، وہ پتھر ہے، اس کا مزار انور ہے، خوش نصیب ہے ہماری کہ اس کے مزار انور کے پاس بیٹھ کر برکت فیضات تو ہوتے نا، انوار تو برستے، لیکن میرے استاد نے اتنی محنت کی، بولے یہاں میلے لگے ہوتے ہیں، لوگ راشن گوپے کے پٹاخے پڑ رہے ہوتے، کوئی کاروبار کر رہے تھے، یہ اللہ کا ولی آ گیا حبیب عمر، سب کچھ خرافات مٹا دیے، اب وہاں صرف علماء کرام وعظ اور نصیحتیں کرتے۔ میں نے وہاں ایسے رونا دیکھا، میرے حبیب، میرے جو استاد محترم جب تقریر کرتا تھا، میں نے عرفات کے پہاڑی پر جبل رحمت پر وہ رونا دیکھا جو میں نے حود علیہ السلام کے مزار، وہ بھی ایک اونچی جگہ ہے، جب وہ تقریر کرتے تھے لوگ ایسے روتے تھے۔ یہ ہم بس رونے کی طرف ہمارا تو دھیان نہیں، ہم کہتے ذرا آواز سے بولو، ذرا اونچا بولو، ذرا شور مچا دو، ذرا مر گئے، ذرا بابا سب تھڑ کر، انا للہ، لوگوں کا ذہن کیا تو نے بنا لیا، اپنے گناہوں پر تو نے انہیں سوچنے پر مجبور کیا۔ میں اس چیزوں کا کیوں میں کہتا خاموشی سے، میرے استاد جب تقریر کرتے تھے یوں لگا تھا یہ میرے نبی کے سنت ہے۔ صحابہ کی شان کیا ہوتی تھی؟ بولا یوں لگتا تھا کہ ان کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں۔ ارے علماء تم کہاں گئے؟ وہ واضح اور نصیحتیں کہاں گئی کہ تقریریں سنی جا کے وہ نمازی بن گیا، وہ حراموں کو انہوں نے ترک کر دیا، امامہ سر پہ سجا لیا، داڑھی رکھ لی، بولے میں نے اللہ والوں کے بیانات سنے۔ یہ ایسے لوگوں کے پاس ہم نے پڑھا، تو وہاں جب جاتے ہیں تو نہر الجنہ، وہاں ایک نہر ہے، ایک کنواں ہے، بولے اس میں اللہ والوں کے، انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کے ارواح جمع ہوتے ہیں۔ اسی وادی میں ایک بری وادی ہے، ویرے کیا نام تھا اس کا، سب سے خطرناک جگہ، وہ خطرناک وادی، وہاں پہ ایک کنواں ہے، تو ویر برہوت، میں خود اس پہ گیا، حالانکہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، اس صاحب بولا وہاں کیوں جاتے ہیں؟ ہم نے بولا بس تاریخی مقامات دیکھتے ہیں، ہم بھی تو پاکستانی پہنچ گئے، لیکن اس میں وہ اندر تھوڑے چلے گئے، بس کھڑے رہے، لیکن آگے جو ہے نا کوئی پتہ نہیں چلتا، ایسا لگتا ہے کہ اندر لاوا ہے اور اس کی آگ جو ہے نا اوپر آتی ہے اور وہ جگہ کالے کالے۔ بولے کتنے انگریز ہیں، کوئی آگے گیا تو واپس نہیں آئے ہمیشہ کے لیے، لیکن رات کو کہتے ہیں وہاں جو اسی وادی میں لوگ رہتے ہیں، یہ وہ لوگ جو جنگلی لوگ قسم کے ہوتے ہیں، بھیڑ بکریاں پالنے والے،
تو وہ رہتا، وہ کہتے ہیں یہاں سے رات کو آوازیں نکلتی ہیں، اور بہت سارے واقعات علامہ جلال الدین سیوطی نے اس میں اپنی کتابوں میں شرح صدور میں بھی اس وادی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ والوں کے ارواح جو ہیں وہ بیر زمزم پہ ہوتے ہیں، اسی جو حضرت علیہ السلام کے قبر انور کے پاس جو کنواں ہے وہاں ہوتے ہیں، اور برے لوگوں کی ارواح وہاں ہوتی ہیں۔ وہ برود یہ وادی ہم نے دیکھی سب۔ دنیا میں تاریخی مقامات دیکھنا اچھی بات، اللہ توفیق دے، علماء کو شوق ہوتے جاتے ہیں۔ یہ وادی ہم نے دیکھی، بلقیس، عرش بلقیس دیکھا، وہ سطح سے وہ جو ڈیم جو ٹوٹ گیا تھا قوم سبا کا، جو پوری صورت ہے وہ منظر، قرآن کہتے ہیں 2 جنتوں کی مثال ہے، ایسے باغاتوں کا ذکر، نہروں کا ذکر، اس پوری وادی میں ہم گھومے، جہاں سورج کو پوجتے تھے وہ لوگ، وہ عورت بلقیس تھی، اس کا ابھی بھی کنڈتار اس کی وہ جگہ معبد شمس کہتے، وہ بھی ابھی تک موجود ہے۔ وہ عرش جہاں سے آج سے برقیہ نے اٹھایا، وہ وہاں بھی کنڈتار لگا ہے، اس کے وہ پتھر کے ستون بھی ابھی تک کھڑے موجود ہیں۔ یمن میں بڑے بڑے تاریخی مقامات ہیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ اس میں نشانات ہیں، ابراہیم خلیل اللہ جس پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، تو جس کو نسبت ہوتی ہے، بات نسبت سے چلی، لوگ اللہ والوں کے مزارات پہ جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ بھی تو تیرے بندے تھے، کتنی کامیابی سی زندگی گزاری۔ وہ متبرک اور شاعر اللہ اور آیات اللہ بن جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، سورہ بقرہ میں 158 نمبر آیت میں پڑھ چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دونوں پہاڑ صفا اور مروہ، ان پر بت پرستوں نے بت رکھے تھے، لیکن جب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ دی تھی، شیطان ہر جگہ اپنا کام تو کرتا ہے نا، شاعر اللہ کے بجائے انہوں نے بت پرستی کی جگہ بنا لی۔ اب مزاروں کے پاس تو اس لیے یاد آ جاتا ہے کہ اللہ کی یاد ہو کی، اللہ کی بندگی کی، تو وہاں پہ میلے لگے، خرافات بگنے لگے۔ اب ایک ٹیم چاہیے نا ان کی حفاظت کرے کہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کے قدم پڑ جانے سے شاعر اللہ بن گئے۔ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ یہ پتھر کعبۃ اللہ کی دیواروں کی اونچائی کے مطابق خود بخود اونچا ہوتا گیا، اور یہاں تک ابراہیم خلیل اللہ کے ٹخنوں تک ان کے جو ہے نا وہ اس میں نشان بن گئے پتھر۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کو جو ہے نماز کی جگہ بنا۔ یہاں اس کے بیت اللہ شریف کی وہ اگر پڑھے فضائل، ابھی ٹائم نہیں، کہ کس قدر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس میں جو اللہ کی رضا کے لیے وہاں طواف کرے، اور ایک ایک جگہ پر کس قدر ثواب ہے۔ فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو تو امن میں ہو گیا۔ کس میں؟ بیت اللہ میں۔ کان آمنا امن میں تھا، ہاں اللہ کے علم میں امن میں ہو گیا، اب اس کو نہ چھیڑو۔ سے معلوم ہوا کہ بعض جگہ ایسے ہیں کہ وہ دوسرے جگہوں سے ممتاز ہیں، حالانکہ وہ بھی اللہ کی زمین ہے، لیکن اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ کعبۃ اللہ، بیت اللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی گھر کی ضرورت تھوڑی ہے، لیکن یہ نسبت تشریفی ہے۔ جو اس میں آ گیا امن میں آ گیا۔ اللہ کو واحد لا شریک مانا، اس کا طواف کیا، اپنے گناہوں کو 7 چکروں 50 طوافوں سے پورے گناہ مٹ جاتے ہیں، عمرے سے، حج سے۔ اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ وَلِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر لازم کیا ہے حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ ناس سے مراد یہاں جو ہے مسلمان ہے، کیونکہ کافر پر کوئی عبادت فرض نہیں سوائے ایمان کے۔ سے معلوم ہے کہ جنات اور فرشتوں پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ
وجوب حج کا سبب بیت اللہ ہے، کیونکہ رب نے حج کو بیت اللہ کی طرف منسوب فرمایا، لہذا پوری زندگی میں ایک مرتبہ صرف حج فرض ہوگا، کیونکہ سبب یہ کہ نماز تو بار بار وقت آتے تھے اس کی، اور حج تو ایک۔ حج جب فرض ہوا تو لوگوں نے پوچھا، حضور نے فرمایا جو میں کہہ دوں اس پر عمل کرو۔ اگر میں کہتا کہ ہاں پھر ہر سال فرض ہو، ہر سال فرض ہو، تو پھر کیسے کرتے تھے؟ من اس پر فرض ہے استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف چلنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس میں راستے کا امن، تندرستی، سواری سبھی داخل ہیں۔ معلوم ہوا کہ حج فرض ہونے کی شرط جو ہے استطاعت ہے، جو یہاں مذکور ہے، جو شرائط کتابوں میں موجود ہے، لیکن استطاعت شرط، امن شرط، کوئی پابندی نہ ہو۔ میں اکثر لوگ کہتے ہیں، میں کہ دیکھیں تم اس چاچ کی نماز محبتوں سے پڑھا کریں، کہ ہمارے اندر عمل کی بڑی کمزوری ہے، بیٹھے ہوں گے، میں تو خود مدرسے میں رہتا ہوں، گپے لگا رہے ہیں، چاچ کی نماز کا وقت آیا، ہمت نہیں کہ کوئی بھائی کھڑے ہو کے کم از کم تمہیں مقبول حج اور عمرے کا ثواب چاچ کی نماز سے ملے۔ لیکن اگر عمرے کا تو بس ڈنڈو رکھا تو میں تو عمرے کرنے جا رہا ہوں، میں تو یہ نہیں، اس میں بڑا بھی اگر استطاعت نہیں ہے ہاں تو یہاں سے آپ پر وہ جو آپ پر فرض ہے بس وہ عبادت کرو، جو فرض نہیں ہے اس کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ ہاں دعا کیا کریں اللہ توفیق دے دے، بس حرمین شریفین کی زیارت نصیب کرے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو منکر ہوا تو اللہ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کی حج کی ضرورت تھوڑی ہے، حج کرو گے تو تمہارا بھلا ہے، نماز پڑھو گے تو تمہارا بھلا ہے، بھلائی سب تیری لیے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرض اعتقادی کا منکر کافر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حج فرض اعتقادی ہے، معنی یہ کہ جو حج کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ کریم اللہ سے دعائیں ہمیں حج بیت اللہ بار بار نصیب فرمائے، زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائے۔ جو عبادت ہمارے پر ہیں، نماز ہر روز 5 نمازیں ہیں، اس کے علاوہ والدین کی خدمات صلہ رحمی ہے، بڑوں کی تعظیم ہے، علماء سے محبت ہے، تمام اوامر کے امتثال کی اللہ تعالیٰ ہمیں کمر بستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔